اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال کو لوٹاتے خرچ کرتے ہیں اپنے معبود کی راہ میں، اللہ کے راہ میں۔ مثال ہے اس کی ایک دانے کی جس نے 7 سٹے اگائے، 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے نکلے، اور اللہ تو بہت بہت گناہ کرتا ہے جس کے لیے پسند فرماتا ہے، چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی وسعت والا، جاننے والا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو لوٹاتے خرچ کرتے ہیں اپنے معبود، اپنے محبوب، اپنے رب اللہ کی راہ میں، پھر نہیں اس کے پیچھے آنے دیتے، اس انفاق کے پیچھے نہیں آنے دیتے جو انہوں نے خرچ کیا، کوئی احسان، کوئی جتلانا اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا۔ ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے، لہم اجرہم عند ربہم، بہت بڑا اجر ہے اپنے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے جب وہ اپنے اس انعام کو خدا کے پاس لینے کے لیے پہنچیں گے۔ اب ویلیوز جو ہے نا، ویلیوز، قدریں اور اخلاق، کسی کو نادار اور تنگ دیکھا تو آپ کا دل بسیجا، اچھا، اور اس پر پھر آپ نے مال لوٹایا، لیکن اس کا ریفرنس اپنے نفس کی تسکین نہ ہوا، بلکہ کیونکہ اچھائی جو ہے نا، اچھائی اور خوبی کا، کیونکہ اللہ ان اللہ طیب، اچھا اللہ ہے، اچھائی ساری کی ساری اللہ کی ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ نہیں قبول فرماتا مگر اچھے کو۔ تو ستھرا، اچھا، پاکیزہ جو کچھ ہے مومن کے لیے سب سے پہلے اس کی نسبت خدا سے ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ اچھائی کرے گا نا تو خدا کی طرف دیکھا، شاباش لینی ہے خدا سے۔ آپ دیکھیں نا، وہ بچہ ہے، ایک تو یہ نا کہ بچے کو اچھا کام کرنا نصیب ہوا، اور لیکن اس کے آدھے سے زیادہ لطف یہ ہے کہ اس کی اماں اس سے خوش ہو گئے، بیٹا بہت اچھا کیا، بچہ کس طرح وہ کرتا ہے، اماں میں نے یہ کیا، تو ایک تو وہ کام کیا اچھا، اور دوسرا پھر یہ کہ اماں خوش ہوئی، بیٹے کا لطف دوبالا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، وہ کرنے جی، وہ ڈونیشن جو ہے نا، وہ ہو سکتا ہے ایک ملحد بھی دے لیتا ہو، وہ بل گیٹس، مجھے نہیں پتہ اس کا عقیدہ کیا ہے، بہرحال اس نے بھی پتہ نہیں جی کیا کچھ دیا ہے، مطلب وہ دیتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے میرے پاس بہت کم ہو، کچھ بھی نہ ہو، بہت ذرہ ہو، ایک کھجور، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا پہ کچھ نچھاور کر کے، خدا کی محبت پہ قربان، تمرہ نہیں کھایا، بشق تمرہ، کھجور ایک اتنی ہوتی ہے، اس کی بھی ایک پھاڑی دے کر بھی دوزخ سے بچ سکتے ہو، خدا کے غضب سے اور خدا کی ناپسندیدگی سے وہ تم بچ سکتے ہو، ایک کھجور کی ایک پھاڑی دے کر بھی، ریگارڈلیس کہ وہ چیز چھوٹی تھی یا بڑی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس کی محبت میں دی گئی تھی اور وہ قدردان ہے۔ لیکن مطلب اب یہ ہے کہ عمل چھوٹا ہے بڑا ہے، تو اس کا ایک حصہ بلا شبہ ایسا ہے کہ وہ کام اچھا ہو، اور کام کی اچھائی کی تحسین جو ہے، ہم اہل سنت کا ایک بہت بڑا مبحث ہے کہ اشیاء کی تحسین اور تقبیح بلا شبہ فطرتوں کے اندر بھی ایک خاصے بڑی حد تک رکھی گئی ہے۔ اشیاء کی تحسین اور تقبیح، انسان کو سچ بولنا، مطلب کسی کی مدد کرنا، کسی نادار کے کام آنا، تو ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو ہیں وہ فی نفس سے ہی بھی اچھی ہیں۔ اچھا، لیکن اگر وہ اچھی ہیں تو پھر وہی مقام ہے خدا سے شاباش لینے کا بھی، تو پھر اس کو وہ مطلب ہے اس عمل کو جو ہے نا وہ پھر دوہرا ہے، وہ ایک اچھا ہے،
اور پھر اچھا ہونے کی وجہ سے پھر وہ خدا کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے، خدا سے اس پر شاباش لینی ہے اور خدا سے اس پر پذیرائی پانی ہے. اور اگر وہ خدا کو پسند آیا نا تو ہی پھر وہ اچھا ہے. یعنی اچھا ہونے کا بھی جو پھر ایبسولوٹ ریفرنس ہے نا، پھر وہ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا اس کو اچھا کہتی ہے، یہ نہیں کہتی ہے. وہ پھر وہ اس دنیا کے اچھا کہنے کے لیے وہ جگہ جگہ کیمرے لیے پھرتا ہے، 10 روپے کی چیز لیتا ہے اور وہ کیمرے لگاتا ہے ظالم. اور اس پر میں نہیں، پھر وہ یہ ہے. اب آپ دیکھ لیں، یعنی کون ہے دنیا کا NGO کون ہے وہ بھائی اپریسیشن لینا. یہ اس بیچارہ انسان بڑا کمزور ہے، اپریسیشن یہ نہیں اس کا گزارا ہوتا. یہ ہے ہی نہیں، کس سے لے اپریسیشن؟ اس سے کیمرہ بھی نہ، وہ پھر کیمرہ تو لگائے گا نا، وہ کیمرہ تو لگائے گا اس وجہ سے کہ اپریسیشن لینا اس کی مجبوری ہے. یہ جو مومن ہے یہ کیوں کیمرہ نہیں لیتا؟ وہ کہتے ہیں زین العابدین کے بارے میں مشہور ہے یہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اہل بیت کے اپنے وقت کے سرتاج. تو کہتے ہیں کہ بے شمار گھروں میں رات کے وقت جو ہیں وہ پیسوں کی جو ہیں وہ تھیلیاں وہ گر جاتی ہیں. بہت سارے جو غریب گھرانے ہیں کہ کسی کو مطلب آپ جب دیتے ہیں کسی کو تو دیتے ہوئے بھی بہرحال اس کو نا لینے والے ہاتھ کو ایک ذلت تو محسوس ہوتی ہے کہ میں لیتا ہوں، تو وہ اس کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے جو ایک بندے کو خفگی ہوتی ہے وہ بھی ہو. اور اس کو کسی کے سامنے اپنی ضرورت اور فاقہ مندی کا اظہار تو ہو گیا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ رات کے وقت باہر سے دیوار کے باہر سے تھیلی پڑی ہوتی ہے، صبح کو اٹھتے ہیں تو وہ کسی اللہ کے بندے نے تھیلی جو ہے نا وہ پھینکی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہی وہ سوچتے اور پریشان ہوتے ہیں یار یہ کون اللہ کا بندہ ہے، سبحان اللہ. تو یعنی زندگی گزر گئی اور کہتے ہیں کہ آخر پتہ کیسے چلا، جس دن زین العابدین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس دن وہ پیسے جو ہیں نا وہ تھیلیاں وہ گرنی بند ہوتی ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ زین العابدین تھے. یہ خدا کی پرستش، یہ کوئی چھوٹا موضوع ہے. وہ جو آیت الکرسی ہم نے پڑھی ہے وہ خدا کی کو وہ کون ہے، وہ ہستی ہے کہ جو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ وہ عبادت کا لطف ہی دوبالا یہ ہوتا ہے کہ جب صرف اس کو دکھا کے کوئی اور دیکھے ہی نہ، وہ زیادہ پسندیدہ عبادت ہے. تو بھائی انسان کا یہ تو ایک ہے، مطلب ہے یہ اگر آپ سائیکالوجی کو جانتے ہیں تو اس میں میرے خیال آپ اختلاف کر ہی نہیں سکتے کہ انسان کو اپریسیشن ضروری ہے. یہ آپ اس سے کبھی نہیں کرتے ہیں جو وہ کریں گے. اچھا البتہ جب یہ کیمرے لگاتا ہے اور انسانوں سے اپریسیشن کرتا ہے تو یہ پھر اچھا برا بھی لگتا ہے. کام اچھا کرتا ہے ویسے بہت ہی بھدا لگتا ہے. ہر بندہ ہی لان تان کرنا شروع ہو گیا ہے. یہ کیمرے لگاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ کرتے ہیں تو وہ کرے کیا؟ خدا کو تو پتہ نہیں کہاں ہے، اس کا ایمان ہے بھی نہیں ہے. خدا کی پذیرائی تو وہ کرے گا نا جب اس نے توحید سیکھی ہوگی. اچھا اور جب وہ آخرت، صبح و شام آخرت آخرت آخرت، کوئی چھوٹی چیز ہے کہ ہم آخرت کے لیے ایک کام کریں، اس دنیا کے لیے کریں ہی نہ. دنیا اتنی چھوٹی ہے، میں تو 1 روپیہ اس پہ اس کے لیے اور اس کے منہ کو لگانے کا روادار نہیں ہوں. اللہ مجھے اگر 1 بھی روپیہ دے دے تو میں اس ابدی لاہو، اور 1 روپے سے بھی مجھے اللہ میرا دے دے گا، میرا رب اس 1 روپے سے بھی مجھے وہ آخرت دے دے گا اگر واقعی میری اتنی ہی اوقات تھی اور وہ اگر اس کو وہ پسند آ گیا. تو اس وجہ سے ایک بہت بڑا تو یہ جو قدروں کا موضوع ہے اور جو کہ یہ جو ہے انفاق کے اندر ویلیوز کا اور قدروں کا اور اخلاق کا ایک بہت بڑا مظہر اور بہت بڑا میدان آپ کو یہیں پر نظر آتا ہے. اور یہ ہے آسمانی ہدایت. اور اس کا آسمانی ہدایت ہمیں معلوم ہے کہ روزے جس دن سے انسان اس دھرتی پہ موجود ہے اس کو آسمانی ہدایت نصیب ہوتی رہی ہے. اور ایسے نفیس مطالب اس کو مسلسل الہام ہوتے رہے ہیں خدا کی طرف سے. اچھا لیکن یہ ہے کہ کیونکہ پہلے وہ سارے جو ہیں وہ ہدایت جو کسی وجہ سے ہمارے پاس ڈاکومنٹ مستند حالت میں موجود نہیں ہے، تو یہ آخری صحیفہ خدا کا یہ تو ہے، ذرا پڑھو اس کو اور دیکھو اس کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا جی وہ ویلیوز
اور جس کو آپ اخلاق کہتے ہیں، اس کے سبق ذرا دیکھو تو صحیح. لوگ انبیاء پر مرے ہی یہاں پہ ہیں، مٹے ہی انبیاء پہ فدا ہوئے ہیں لوگ ان انبیاء پہ. اور کیا مطلب دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو جزیرہ عرب اس نبی کے آنے سے پہلے اور جزیرہ عرب اس نبی کے آنے کے بعد کس طریقے سے قدروں کو آسمان تک پہنچا ہے انبیاء نے. تم نے بدبختوں کیا کیا ہے؟ تم نے تو دنیا اجاڑ دی ہے. کل ہم نے کہا کہ انسان امپورٹ کرتے ہو تم تو انسان کو اجاڑ دیا ہے، اس کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے. یہ وحشت بولتی ہے. اگر تھرڈ ورلڈ نہ ہو جو بہت سارے بچے پیدا کرتا ہے تو تمہارے تو شہر اجڑ چکے ہوتے. اب تک یہاں پر کوئی بندہ نہ آپ کو نظر آتا. اچھا، تو ایک تو یہ ہے. اچھا، دوسرا جو چیز یہاں پر یہ بہت لمبا سورۃ البقرہ میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا جو اختتامی حصہ ہے تقریباً آدھے پارے سے تھوڑا سا کم، وہ سارے کا سارا انفاق اور قدریں اور ویلیو سبحان اللہ دینا بھی ہے. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جتلانا تک نہیں ہے. یعنی اشارے سے بھی، بول کر نہیں، جتلانا اشارے سے بھی ہو سکتا ہے. آپ کبھی ملے تو آپ نے دیکھا اس کو یوں کہ اس کو یاد آ جائے کہ میں نے اس کو پیسے دیے تھے. ثم لا یتبعون ما، انسان کو اتنا بڑا کرتا ہے یہ دین، اتنی بڑی کرتا ہے وہ، کیونکہ بڑا ہو گیا ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کے قلب کے اندر وہ خدا. جب یہ وہ ہو گیا تو ہی انسان بڑا ہو سکتا ہے. ورنہ تو یہ انسان جو ہے ایک بدبودار مخلوق ہے. اگر خدا کی جو ہے نا کے لیے پاکیزگی اور تزکیہ اس کا نہ ہو تو یہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، یہ شرور کا پلندہ ہے. شرور کا، گندگیوں کا بہت کچھ ہے اس کے اندر، اور خیر کا مادہ بھی بے حد و حساب ہے. البتہ اس خیر کی جو برآمد ہے نا، یہ کھدائیاں کر کر کے نکالنے کا یہ سارا نسخہ یہ صرف انبیاء کے ذریعے سے آیا ہے. ہاں، اس نے آپ دیکھو وہ جزیرہ عرب رسول اللہ کے آنے سے پہلے، جیسے ہم نے کہا، اور جزیرہ عرب کو دیکھو رسول اللہ کے آنے کے بعد. خیر تو اس انسان کے اندر پڑی تھی جب سے اپنی اماں کے پیٹ سے آیا تھا، لیکن اس خیر کو برآمد کرنے کا نسخہ جو ہے وہ نسخہ کیمیا وہ یہ ہے. تو اس کے ذریعے سے تزکیہ ہوا ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ انسان نے ایسی خیر برآمد کی ہے کہ دنیا آج بھی جو ہے وہ اشش کر اٹھتی ہے. یعنی وہ معاشرہ جس کی رسول اللہ نے پیشن گوئی بھی کی تھی، اور پھر کہنے والوں نے کہا کہ ہم نے بخدا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی مٹھی بھر کر سونے کے سکوں کی صبح سے شام تک آوازیں لگاتا ہے، کوئی صدقہ قبول کرنے والا جو ہے وہ نہیں نکلتا. تو یہ معجزے جو ہیں یہ انبیاء کے دم سے، ان کی لائی ہوئی ہدایت کے دم سے ہوئے ہیں.